بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور ارد گرد کے پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں ساحر علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ خروجی نہائی کینسل اور اقامہ ایکسپائر ہو تو دوبارہ تجدید ہو سکے گا یا نہیں؟ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجازت ناموں کے حوالے سے وزارت حج عمرہ کی وضاحت۔ انڈونیشیا میں بیوی کو جلا کر مارنے کے الزام میں سعودی شہری گرفتار۔ پاکستان نے سیریز جیتی اور محمد اللہ نے دل جیت لیے۔ یہ تمام خبریں آج کی بلیٹن میں شامل ہوں گی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مملکت کے سکونتی قانون کے تحت یہاں مقیم تارکین جب مستقل بنیادوں پر وطن جاتے ہیں تو انہیں خروجی نہائی یعنی فائنل ایگزٹ درکار ہوتا ہے۔ فائنل ایگزٹ لگائے جانے کے 60 دن کے اندر انہیں سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران اگر سفر نہ کیا جائے تو ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ امیگریشن قانون کے تحت یہ لازمی ہے کہ خروجی نہائی لگانے کے بعد مقررہ مدت میں سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر مقررہ مدت کے دوران سفر نہ کیا جائے تو خروجی نہائی کینسل کرانا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر مقررہ 60 روز مدت ختم ہونے کے بعد خروجی نہائی کینسل کرانے پر 1000 ریال جرمانہ عائد ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں وزارت کا مزید کہنا ہے کہ خروجی نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح رہے، خروجی نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامہ ہولڈر مملکت میں قیام کو ختم کر کے اپنے وطن منتقل ہو رہا ہے۔ خروجی نہائی لگانے کے بعد قانونی طور پر 60 روز کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس دوران خروجی نہائی پر جانے والے کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر سفر نہ کیا جائے تو لازمی ہے کہ اسے کینسل کرایا جائے۔ خروجی نہائی کے منسوخی کی کارروائی کفیل کے مقیم یا ابشر پورٹل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ خروجی نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرانے کے لیے مقررہ فیس کی ادائیگی کے ساتھ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر پہلے برس 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے برس بھی تجدید میں تاخیر ہونے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جرمانہ اور فیس کی ادائیگی کے بعد اقامہ کی تجدید ممکن ہوتی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگر اقامہ کی تجدید میں مسلسل 2 برس کی تاخیر ہو تو جرمانہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ تاہم اگر تجدید کے بعد دوسرے سال بھی تجدید تاخیر سے کرائی جائے تو جرمانہ ڈبل مانا جاتا ہے، جبکہ تیسری بار تجدید میں تاخیر پر اقامہ تجدید نہیں کیا جاتا بلکہ کارکن کا خروجی نہائی لگا دیا جاتا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجازت ناموں کے حوالے سے وزارت حج و عمرہ نے وضاحت کر دی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز، جبکہ مسجد نبوی میں روضہ شریف اور صلاۃ السلام کے لیے اتمرنا ایپ کے ذریعے پیش کی اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام اور روضہ شریفہ میں نہ ہی نماز کے لیے جانے کی اجازت ہوگی اور نہ عمرہ کا موقع مہیا ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت حج عمرہ نے یہ بیان افواہوں کے تناظر میں جاری کیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اب مسجد الحرام اور روضہ شریف میں نماز، مسجد الحرام میں عمرہ اور مسجد نبوی میں صلاۃ السلام کے لیے پیش کی اجازت نامے کا حصول ضروری نہیں رہا۔ وزارت حج عمرہ نے مزید کہا ہے کہ اجازت نامے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ امیدواروں کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو اور توکلنا ایپ میں صحت ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو۔ وزارت حج عمرہ نے مزید کہا ہے کہ صلاۃ السلام کے اجازت نامے رکھنے والے اتمرنا اور توکلنا ایپس میں مہیا تاریخوں کی سہولت کی صورت میں بار بار صلاۃ السلام کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 15 دن یا ایک ماہ کی کوئی شرط نہیں۔ جب بھی توکلنا یا اتمرنا ایپ کے ذریعے صلاۃ السلام کی سہولت مہیا ہو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نئے اجازت نامے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں کہ بار بار صلاۃ السلام کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ وزارت حج عمرہ نے واضح کیا ہے کہ روضہ شریف میں نماز کا اجازت 30 روز میں صرف ایک بار ہی جاری ہوگا۔ اس سے کم مدت کے اندر اجازت نامہ نہیں ملے گا۔ یہ پابندی محض اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین کورونا وبا کے ماحول میں روضہ شریفہ میں نماز کی سعادت حاصل کر سکے۔ یہاں پر خبر شامل کریں گے انڈونیشیا سے، جہاں پر بیوی کو جلا کر مارنے کے الزام میں سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں پولیس نے 29 سالہ سعودی شہری کو 21 سالہ انڈونیشین بیوی کو زدوکوپ اور جلا کر ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان سیانگور شہر میں واقع مکان میں جھگڑا ہوا تھا۔ العربیہ نیٹ نے انڈونیشی جریدے ردد سکابو میں کے حوالے سے بتایا کہ مقتولہ کا جسم 99% جلسہ ہوا پایا گیا ہے۔ انڈونیشی جریدے کے مطابق سعودی شہری نے قتل کی منصوبہ بندی کئی
روز سے کر رکھی تھی۔ آتش گیر مادہ آن لائن خریدا تھا۔ سعودی شہری نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ آتش گیر مادہ گھر کے فرش کی صفائی کے لیے منگایا تھا اور اسی میں استعمال کیا۔ انڈونیشی پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ غیرت کے نام پر قتل کی واردات لگتی ہے۔ سعودی نے واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اسے ایئرپورٹ پر ٹکٹ خریدتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ سعودی شہری کو قتل کے شبے میں واردات کے 7 گھنٹے بعد حراست میں لیا گیا۔ اسباب کا پتہ لگانے کے لیے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے سیریز جیتی اور محمد اللہ نے دل جیت لیے ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تیسرے T20 میچ میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے، لیکن اس میچ کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں سے زیادہ بنگلہ دیش کے کپتان محمد اللہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے دوران پاکستانی اننگز کا 20واں اور آخری اوور شروع ہوا تو پاکستان کو جیتنے کے لیے 6 گیندوں پر 8 رنز درکار تھے، جبکہ وکٹ پر حیدر علی اور سرفراز احمد موجود تھے۔ بولنگ کرنے آئے بنگلہ دیش کے کپتان محمد اللہ اور ان کی پہلی گیند پر سرفراز احمد کوئی رن نہ بنا سکے اور دوسری گیند پر ڈیپ مڈ وکٹ پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تیسری گیند پر حیدر علی بھی پویلین واپس لوٹ گئے۔ محمد اللہ ہیٹ ٹرک پر تھے۔ پاکستان کی 4 وکٹیں گر چکی تھی اور پاکستان کو 3 گیندوں پر اب 8 رنز درکار تھے۔ اس مرحلے پر افتخار احمد بیٹنگ کرنے آئے اور بولر کے سر کے اوپر سے 90 میٹر کا چھکا لگا دیا۔ اب پاکستان کو 2 گیندوں پر 2 رنز درکار تھے، لیکن محمد اللہ نے افتخار کو بھی آؤٹ کر دیا۔ میچ کے آخری گیند پینکی جانے لگی تو محمد اللہ کا سامنا کر رہے تھے محمد نواز اور اب ایک گیند پر 2 رنز درکار تھے۔ محمد نواز فیلڈ پلیسمنٹ دیکھ رہے تھے کہ محمد اللہ نے گیند کرائی، بولر کے ہاتھ سے نکل کر گیند وکٹوں کی جانب بڑھی تو محمد نواز شاٹ کھیلنے کے بجائے اچانک سامنے سے ہٹ گئے، جس کے بعد گیند وکٹوں پر لگی۔ میچ میں متوقع جیت اور اوور میں چوتھی وکٹ گرنے پر بنگلہ دیشی وکٹ کیپر نے جیت کی خوشیاں منانی شروع کر دی۔ اس دوران محمد نواز معاملہ سمجھنے کی کوشش میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے شاید یہ کہہ رہے تھے کہ گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ محمد اللہ نے محمد نواز سے شاید یہی پوچھا کہ کیا آپ گیند کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے جواب میں محمد نواز نے نفی میں دیا اور اس کے بعد محمد اللہ امپائر کی مداخلت سے قبل ہی دوبارہ گیند کرانے واپس چلے گئے۔ آخری گیند دوبارہ کرائی گئی اور محمد نواز نے چوکا لگا کر پاکستان کو میچ جتوا دیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف گرین شرٹس نے بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ کیا، بلکہ یہ پہلا موقع بنا کہ کسی مہمان ٹیم نے بنگلہ ٹائگرز کو ان کی سرزمین پر 3-0 سے شکست دی ہے۔ محمد اللہ نے امپائر یا محمد نواز سے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی اور ان کے اس عمل کو سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارف شاہد ہاشمی نے محمد اللہ کے اس عمل کو گریٹ سپورٹس مین شپ قرار دیا۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔